واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دو مرد دو ہمسائے تھے جعلنا لأحدہما جنتین من عناب ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے انگوروں کے دو باغات اس کے لیے بنائے یعنی ایک شخص کے دو باغ انگوروں کے تھے وحففناہما بنخل اور کھجور کے درختوں کے ساتھ ہم نے اس کی باڑ لگا دی اور ہم نے ان کے درمیان کھیت بنا دیے تو دو ہمسائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ہمسایہ انتہائی رچ تھا کلتا الجنتین اس کے دو باغ تھے اور خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں ذرا بھی کسر نہ چھوڑی اور ہم نے ان کے درمیان نہر کو جاری کر دیا آب پاشی کا نظام بھی تھا
وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کو خوب نفع ہوا، ہر طرح کی نعمت سے اللہ نے اس کو نوازا، مال بھی تھا، زر بھی تھا اور اولاد بھی تھی۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اس نے اپنے ساتھی سے کہا جو ایمان کی دولت سے مالا مال تھا لیکن غریب تھا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ ودخل جنتہ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا تھا، تکبر کر کے اور بڑے بڑے دعوے کر کے۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی بھی اجڑ سکتا ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں اس سے بھی بہتر پاؤں گا لوٹنے کی جگہ، یعنی آخرت میں بھی میرے لیے بہت کچھ ہوگا۔ قال له صاحبہ، اس کے مومن دوست نے کہا، ساتھی نے کہا، وهو يحاورہ، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات پر جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں انسان بنایا؟ لیکنہ اللہ ربی، رہا میں اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ شرک مال کا ہو رہا ہے کہ اسباب کا شرک، میں ان پہ توکل نہیں کرتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، ایسا کیوں نہ ہوا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قلت ما شاء اللہ، تو کہتا کہ ما شاء اللہ، یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو مجھے دیکھے میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں، فعسى ربی، ہو سکتا ہے میرا رب کہ مجھے خیرن، بہترین جنت دے، من جنتی کا، تیرے باغ سے بھی بہترین باغ دے، اور اس پر ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور تیرے باغ پر آسمان سے عذاب بھیجے اور اس کو چٹیل میدان کر دے، او یصبح ماؤہا غورا، یا اس کا پانی اللہ خشک کر دے، تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اب اس کا پھل گھیر لیا گیا، اللہ والے کا دل دکھا، اور پھر کیا ہوا، اللہ کا عذاب آیا، اس کا پھل تباہ ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهِ، تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اپنی لگائی ہوئی لاگت پر، اور انگوروں کے باغ چھتوں پر الٹا پڑا ہوا دیکھ کر، وَيَقُولُ، کہنے لگا، طوفان آیا اور سب تباہ ہو گیا۔ کہنے لگا، یا لیتنی، ہائے کاش، لم اشرک بربی احدا، میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اپنی ذات کو اور مال کو اس نے شریک کیا، اس نے کہا کہ میں، میری اولاد اور میرا مال، تو کہا یہ اس کا شرک تھا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ، اور اس کے لیے کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ اس آفت کا مقابلہ کر سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، ایسے موقع پہ یہاں اللہ ہی کے لیے اختیار ہے، اللہ ہی برحق ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ جو انجام بخشے وہی بہتر ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے مثال بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی ہم نے اس کو آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر اللہ نے اس کو چورا چورا کر دیا اور ہوائیں اس کو اڑا کر لے گئیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ پھر دنیا کی زندگی کی مثال کہ ایک وقت تک فصلیں پکتی ہیں، اور پھر فصلیں پکنے کے بعد کسان خود ہی اس کو آگ لگا دیتا ہے، سب چورا چورا ہو جاتا ہے اور ہوائیں اس کو اڑا کر لے جاتی ہیں۔ پھر انسانی زندگی کہ انسان کا ایک وقت ہے، عروج کا وقت ہے، اور اللہ کا فیصلہ آتا ہے اور انسان خاک میں جا کر سو جاتا ہے۔ المال والبنون، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والیاں نیکیاں ہیں جو تیرے رب کے پاس انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اس سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فرمایا باقی رہنے والی نیکیاں، تیسرا کلمہ، 5 نمازیں، تمام نیک اعمال، نیت، ارادے اور نیک لڑکیاں ہیں، بیٹیاں جو اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ زمین ظاہر ہوگی، سیدھی ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم ان کو جمع کریں گے اور ہم ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور تیرے رب کے سامنے سب لائن بنا کر پیش کیے جائیں گے۔
تم ہمارے پاس آؤ گے جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تنہا ہوگے، ننگے پاؤں ننگے بدن صحیح سلامت آؤ گے، بل زعمتم بلکہ تم تو سمجھتے تھے کہ ہرگز ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ نہیں بنائیں گے۔ ووضع الکتاب اب ڈائری تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی، فتر المجرمین آپ دیکھیں گے کہ مجرم ڈرے ہوئے ہوں گے اپنے اعمال سے اور کہیں گے ہائے بدقسمتی ہماری، کیا ہو گیا اس ریکارڈ کو، اس ہمارے نامہ اعمال کو، اس نے تو چھوٹا بڑا کچھ نہیں چھوڑا، سب اس نے شمار کر لیا۔ ہم کتنے جھوٹ بولتے تھے، ہماری نیتوں کو، ارادوں کو، تمام چیزیں اس ڈائری میں ریکارڈڈ ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور جو انہوں نے عمل کیا وہ حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، وہ فرشتہ نہ تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وہ اپنے رب کی اطاعت سے ہٹ گیا، وہ حدوں سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے دشمن ہیں، یہ بہت برا بدل ہے ظالموں کے لیے۔ ما اشہدتہم میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا تھا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت، اور نہ ہی خود ان کی تخلیق کے وقت، اور میں گمراہوں کو مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ اور جس دن اللہ کہے گا پکارو میرے وہ شریک جن کو تم سمجھے بیٹھے تھے کہ تمہاری مدد کریں گے، وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی بات نہ سنیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت گاہ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ اور مجرم آگ کو دیکھیں گے، انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے ہٹنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ہم اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بار بار لے کر آئے، پھیر پھیر کر سمجھایا، مختلف طریقے سے باتیں سمجھائیں، تمام کی تمام مثالیں دیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور سب سے زیادہ جھگڑالو انسان ہے۔ اور کس چیز نے لوگوں کو روکا ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آئی کہ وہ اپنے رب سے بخشش مانگے، سوائے اس کے کہ ان کے پاس اگلے لوگوں کا معاملہ آ چکا یا ان کے پاس عذاب سامنے آ گیا، ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجتے ہیں، اور کافر باطل کے سہارے جھگڑا کرتے ہیں کہ اس سے حق کو مٹا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور میری تنبیہات کو مذاق بنا دیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کیا گیا، پھر اس نے اس سے منہ موڑا، عدم دلچسپی کا اظہار کیا اور بھول گیا جو اس نے آگے بھیجا، اس کو اپنے گناہ ہلکے نظر آئے۔ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے بنا دیے، پردے ڈال دیے کہ اس قرآن پاک کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو ہرگز اس حالت میں کبھی بھی ہدایت نہ پائیں گے۔ اور آپ کا رب غفور ہے، رحمت والا ہے، اگر ان کو پکڑتا ان کی اعمال کی سزا میں تو ان کے لیے عذاب جلدی بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، ہرگز وہ اس کے سوا جائے پناہ نہ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اور یہ بستیاں، ان کو ہم نے مظالم کی بنا پر ہلاک کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت مقرر کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ جب حضرت موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نہیں ٹلوں گا حتیٰ کہ ہم دو دریاؤں کے سنگم تک پہنچ جائیں، یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے سنگم تک پہنچ جاؤں یا میں مدت دراز چلتا رہوں گا۔ پھر جب وہ دونوں اس کے سنگم کو پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، جس مچھلی نے فی البحر سریہ دریا میں سرنگ کی شکل میں راستہ بنا لیا۔ فلما جاوزا پھر جب وہ دونوں آگے بڑھے تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ ہمارے پاس ناشتہ لاؤ، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ قال ارأیت تو اس نے ادب سے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے چٹان کے پاس ہم اترے ہوئے تھے، فإنی نسیت الحوت تو مجھے مچھلی بھول گئی، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ اور اس کا تذکرہ کرنا مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ اس مچھلی نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طریقے سے بنا لیا۔ قال ذالک ما کنا نبغ حضرت موسیٰ بولے اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ فارتدا علی آثارہما قصصا تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے نقش قدم پر لوٹے۔
فوجد عبدا من عبادنا، تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ یعنی حضرت خضر کو پایا، جن کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی اور اپنے پاس سے علم ہم نے ان کو سکھایا۔ یہ علم لدنی خاص علم تھا اور یہ عالم الغیب کے کارکن تھے۔ قال له موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے چلوں اس بات پر کہ آپ مجھے وہ سکھائیں گے جو آپ کو دانش سکھائی گئی ہے، جو آپ کو ہدایت اور معرفت کی باتیں سکھائی گئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُوا، اور اے موسیٰ آپ کیسے صبر کریں گے کہ جس کے بارے میں آپ کو خبر ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے لیے کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، حضرت خضر نے کہا اچھا اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق کچھ نہیں پوچھنا حتیٰ کہ میں خود ہی اس کا ذکر آپ سے شروع کروں۔ فانطلقا، وہ دونوں چل پڑے، یہ علم کا سفر تھا، حتیٰ کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، اس کشتی کے تختے کو حضرت خضر نے توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو پھاڑ دیا تاکہ اس میں بیٹھنے والوں کو آپ غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی ہی خطرناک بات کی۔ حضرت خضر نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو حضرت موسیٰ جھک گئے اور کہنے لگے کہ میری بھول پر میرا مواخذہ مت کیجیے اور میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لیں۔ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ ایک لڑکے کو ملے، اس کو خضر نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک انسان کو بغیر قصور کے قتل کر دیا؟ آپ نے تو بڑی ہی ناپسندیدہ حرکت کی۔ ابھی انشاءاللہ 16ویں پارے میں یہ کہانی چلے گی تو پھر اس کی تشریح ہوگی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا رب العالمین ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، پاک دامنی مانگتے ہیں، مخلوق سے بے نیازی مانگتے ہیں۔ یا رب العالمین دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا مقدر بنا دے اور دنیا آخرت کے شرور سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ اللہ اپنی پوری خلق کو اللہ اس وبا سے بچا لے، مصیبت سے بچا لے۔ اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا اللہ سب کی دعاؤں کو اللہ قبول و منظور کر دے، اللہ قبولیت کے سائن کر دے۔ اللہ میری بہنیں جو مرادیں لے کر بیٹھی ہیں اللہ سب کی مرادیں، تمنائیں، آرزویں، خواہشیں اللہ پوری کر دے۔ اللہ کامیابیوں کے سائن کر دے، عزتوں کے سائن کر دے، خوشیوں کے سائن کر دے، اللہ صحت کے سائن کر دے، اللہ اولاد کی خوشیوں کے سائن کر دے اور اللہ ہر طرح کے دکھوں دردوں سے بچا دے اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔